استغفار گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اس سے رب کی رحمتوں کو نزول ہوتا ہے۔ استغفار رزق کی فراوانی کا ذریعہ ہے۔ استغفار بند دروازوں کو کھولنے والا ہے۔ یہ تنگی سے نکلنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ غم کو مٹا دیتا ہے۔ استغفار بندوں کو رب کے قریب کر دیتا ہے۔ استغفار رب ذوالجلال والاکرام کی قربت کا ذریعہ ہے۔ عذاب سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ استغفار جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اپنے آپ پر استغفار کو لازم کر لیں۔ استغفار کو اپنی زبان پہ جاری کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر غم اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتے تھے۔ آپ بھی استغفار کو اپنی زبان پہ جاری کر لیں۔ آپ یہ پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی یہ کلمات کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، خواہ وہ میدان جنگ سے ہی کیوں نہ بھاگا ہو۔ تو یہ استغفار کثرت سے کریں، لیکن یہ الفاظ محض رسمی طور پر پڑھ لینے کے لیے کافی نہیں کہ آپ زبان سے صرف استغفر اللہ کہتے جائیں۔ آپ کے دل میں گناہ کو چھوڑنے کی کچھ نیت نہ ہو، بلکہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ کے سامنے عاجزی سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور گناہ کو چھوڑنے کا پختہ عزم کریں۔ یہ اللہ کو بہت ہی محبوب ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ اس سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ تو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان۔ اس سے معافی مانگے، اپنے گناہوں پر تائب ہوں۔ اللہ کو اپنے بندوں کی معافی مانگنا بہت پسند ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے، جیسے کہ وہ آدمی جو جنگل و صحراؤں میں سفر کرتا ہے، اس کے پاس ایک سواری ہوتی ہے جس پر اس کا سب مال و متاع، کھانا پینا سب کچھ لدا ہوتا ہے۔ اچانک اس کا اونٹ گم ہو جاتا ہے۔ اب یہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ آخر کرے تو کیا کرے۔ اب تھک ہار کے موت کے انتظار میں لیٹ جاتا ہے ایک درخت کے نیچے۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ سب مال و متاع سمیت اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ بے ساختہ اللہ کے شکر میں یہ الفاظ کہہ دیتا ہے، یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ یعنی کہنا چاہتا تھا، یا اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب۔ اس قدر خوشی ہوئی کہ کہہ بیٹا، یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو اس قدر خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے بندوں کی توبہ سے۔ توبہ و استغفار کو لازم کر لیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، کہہ دو کہ استغفار طلب کرو اپنے رب سے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ تم پر آسمان سے لگاتار بارشیں برسائے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، تمہارے لیے نہر جاری کر دے گا۔ تو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اللہ آپ کے ہر مسئلے آسان فرما دے گا، آپ کے ہر غم دور کر دے گا، ہر پریشانی ختم کر دے گا، اور اپنی رحمتوں کو نزول آپ پر کرے گا۔